I am President of Professional Youth Foundation of Pakistan. اور آج کی یہ نشست یہ کوئی سیمینار نہیں ہے بٹ اٹس اے سیشن. یہ ہم نے 1 hour کا سیشن رکھا تھا جس میں اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ 5-10 تک ہم سے وائنڈ اپ کر دیں گے. سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہم سبھی جانتے ہیں اور تھوڑا سا میں شروعات کرنے سے قبل بیٹھنے کا مقصد بتا دوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جسٹ یہ ایسی فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہم بس جمع ہو گئے اور آ گئے. آپ سب کا وقت قیمتی ہے اور آپ سب نے آج وقت نکالا ہے تو غالباً یہ ایک حقیقی پیٹریوٹزم ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو اسپیکرز موجود ہیں اور جو گیسٹ آف آنرز موجود ہیں اس ٹیبل کے اسٹارٹ سے لے کے میجر ندیم سے اگر میں پورا راؤنڈ کھینچوں شمع تک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب کا تعارف بھی کراؤں گا لیکن آج کی یہ نشست جو ہے وہ ذاکر علی خان فاؤنڈیشن اور پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ترتیب دی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے اس پورے سیشن کو ریکارڈ کریں. یہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی اور یہ ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ہم کلپ کی صورت میں رکھیں گے. تو پہلے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈنگ اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہ عمومی طور پہ جو بھی تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں وہ اس کی ایک ہارڈ کاپی رپورٹس بناتے ہیں اور پھر یہ رپورٹس مختلف جگہوں پہ جاتی ہے. لیکن میرا پرسنل یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ رپورٹس پڑھی نہیں جاتی یا مخصوص جو ہماری فیکلٹیز ہیں یونیورسٹیز کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز یا ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں لیکن مجموعی طور پہ عوامی سطح پہ ان کو نہ پڑھا جاتا ہے نہ میڈیا پہ یہ نشر ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت سب سے اسٹرانگسٹ میڈیا جو ہے وہ فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے. تو ہم اسی حوالے سے پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو غالباً ہم ریکارڈ پر ہمارے ساتھ آج جو شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہیں پینلسٹ کی حیثیت سے اور ہمارے گیسٹ آف آنرز بھی ہیں, میں ان کا فردن مختصر سے تعارف کرا دوں اور اس سیشن میں ہم انہیں بھی سنیں گے اور آپ کے جو کوسچنس ہیں آپ کی جو رائے ہے وہ بھی سامنے رکھی جائے گی. لیکن اس بات کا ہمیں تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا نریٹو نہ ہے, ہماری طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ ضرور آئے اور جو ہمارے گیسٹ آف آنرز ہیں ان کا بے شک اس پہ جو اوپینین ہے کیونکہ وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور اپنا ایک تجربہ رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ آج میجر جنرل طارق حلیم سوری صاحب تشریف فرمائے. میں چاہوں گا کلیپنگ کے ساتھ ہم ویلکم کریں. سر بہت شکریہ آپ کا. جناب کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزماں صفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکس سروس مین سوسائٹی سے بھی آپ سے بلانگ کرتے ہیں. جناب کرنل انور حلیم صاحب موجود ہیں. میجر شیخ محمد ندیم صاحب موجود ہیں, بہت اچھے اسپیکر ہیں, یوتھ کی موٹیویشن ہے ان سے جڑی ہوئی ہے. اور آج کے اس پینل میں ہمارے ساتھ اکبر علی خان صاحب بھی موجود ہیں اور اکبر صاحب کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ ذاکر علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے سر سید یونیورسٹی بنائی, کراچی کی مشہور و معروف یونیورسٹی ہے. اور جدھر سے ان کی بلانگنگ ہے یعنی علی گڑھ سے ان کی بلانگنگ ہے تو وہی یہ لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. تو آج کا جو بنیادی سیشن کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اتنے برسوں کے بعد ہم اپنی یوتھ اور اس جنریشن کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور آگے جب انہوں نے پاکستان کے سفر لے کر آگے بڑھنا ہے تو کس نظریے کے ساتھ بڑھنا ہے. ایک نظریہ وہ ہے جو دشمنان ملت یعنی دشمنان پاکستان کا ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1971 جو فیلئر ہے وہ پاکستان کا فیلئر ہے اور اس کا سارا ذمہ دار پاکستان ہے. اور ایک وہ حقیقت ہے جو مفتی بانی کی صورت میں ہے جس کو خود پرائم منسٹر انڈیا نریندر مودی نے کنفیس کیا ہے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو توڑا ہے یا ایسٹ پاکستان کو توڑ کے بنگلہ دیش بنایا ہے. تو ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز لیں گے اور مائک وہاں موجود بھی ہے اور وداؤٹ مائک بھی ہم بات کر سکتے ہیں اور یہ ہینڈ مائک بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا. تو ابتدائی کلمات میں اس میں یہ چاہوں گا کہ میجر جنرل طارق سوری صاحب سے ہم اس کا آج کی اس سیشن کا آغاز لیتے ہیں. جناب میجر جنرل طارق حلیم سوری. 1 hour for a topic which is generally discussed every December by the world generally and in subcontinent specifically, and I would say in Pakistan with a lot of grief we discuss this topic, fall of Dhaka. When you gave me a soft reminder today, it was the role of India
I think it's too narrow a topic, role of India. If we say fall of Dhaka, it has too many perspectives. 17 दिसंबर को हम बैठते हैं और एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है. पॉलिटिशियंस की तरफ से डिफरेंट ओपिनियन है, स्टूडेंट्स की तरफ से डिफरेंट ओपिनियन है, आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव, which I am still under oath. My oath has no expiry. हम ब्लेम गेम करके और हम उठ के चले जाते हैं. पॉलिटिशियन बहुत खुश होते हैं कि आर्मी को ब्लेम कर दिया, आर्मी कैसे ले नहीं, पॉलिटिशियन ने किया और ये कैसे. Umar, I appreciate your efforts and efforts of your team in managing all of us with different walks of life together here and just share our thoughts. This session of 1 hour, I don't think so, and I'm sure you must all be sharing my opinion. There's too less a time because the incident is so grave and full of grief that 1 hour or books are still being written. I think the latest book was by Dr. Junaid. Dr. Junaid, क्या नाम है उसका? The Myth Exploded. जी. इसके ऊपर तो किताबें अभी तक लिखी जा रही, तो 1 घंटा इज टू लेस टाइम. और मैं अगर 15-20 मिनट मैं ले लूँगा तो बाकियों को क्या, मतलब मैं इसके ऊपर हुआ. सर इसमें मैं भी ये चाह रहा हूँ और हम सब ख्वाहिशमंद हैं कि हम अपने क्वेश्चंस भी रखें आप सबके आगे, और उसमें हम इस पैनल डिस्कशन को बिल्कुल इस तरह रखें कि हमारी सबकी गुफ्तगू भी उसमें शामिल हो. बुनियादी एजेंडा सर आज का यही है कि आज हम 5th जनरेशन वॉर में हैं और इसमें बलूचिस्तान के साथ हम वो एक्सपीरियंस ना करें जो हमारा 71 में एक तजुर्बा. You have in fact gone to the conclusion of this session by saying this. लेकिन मैं एक बात कह के यहाँ अपना पहला ओपनिंग रिमार्क्स को ख़त्म करूँगा कि this catastrophe or debacle, we must not forget it, we must not forgive it. It must be passed to the young generation. मोबाइल छोड़. मैं इसको इस तरह फ्रैंकली किया, मेरा भतीजा है, आई एम तारिक हलीम, ही इज अनवर हलीम एंड ही मस्ट बी सम हलीम. बिलाल. ठीक. I didn't know that Anwar Halim would also be there because we've been together in shots. We know the good and bad points of each other. And what a surprise that the son and father are sitting here. So, my point is that this must be passed. This grief must be passed. The spirit of revenge. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. मेरे कॉमरेड थे, नाम उनका मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, जनरल अशफाक नदीम मरहूम, अभी रिसेंटली. उनका मोटिव, उनका मोटो, उनका गोल, उनका ड्रीम था रिवेंज 1971. I hand over the mic to सर दोबारा शामिल गुफ्तगू रखेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि इस टॉपिक को कवर करना, मुझे याद है 1991 वॉर कोर्स में मैं था, हमने 4 घंटे लिए थे. आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम, ब्रिगेडियर मुजाहिद, माई सेल्फ एंड एक कैप्टन सर. 4 घंटे लिए थे इस मिलिट्री हिस्ट्री प्रेजेंटेशन को देने के लिए. चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ जनरल शमीम साहब सब पूरा हॉल भरा हुआ था. और आई कैन टेल यू फॉर द फर्स्ट टाइम उस वॉर कॉलेज में इस सब्जेक्ट पर ऐसी प्रेजेंटेशन थी जो CI खान मरो वो कहना मैंने नहीं सुनी थी. बिकॉज व्हाट वी डिड वाज महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, आई एम वन ऑफ दोस फ्यू, मैं कहूँगा ओरिजिनल हमने पढ़ी थी और उस पर के बेसिस पे हमने तैयारी की थी. उस जंग में कौन जीता कौन हारा, कितने जहाज गिराए कितने, वो नहीं थी. कंक्लूजन वाज बेस्ड ऑन दैट बुक. इसकी दो वजूहत. नंबर 1, भुट्टो साहब ने ये कमीशन कायम किया था विद मैलिफाइड इंटेंशंस कि ताकि आर्मी को ब्लेम कर सके.
لیکن ہوا یہ کہ جس طریقے سے وہ کتاب لکھی گئی اور اٹ از ون آف دا موسٹ امپارشل پریزنٹیشن آف دا فیکٹس جو جس طریقے سے جس میں میں نے وہ کسی نے سوال کیا تو صاحب نے اس کے جواب میں نے کہا یہ نتھنگ آرمی کو بلیم کیا تو کیا ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے میں نے پیج اٹھایا پیج کھولا میں کہا Mr. Zulfikar Ali Bhutto is to be charged for the act of high treason on account of following charges. 7 charges لکھے اس کے اور ان تمام چیزوں کی آگہی جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. میرے کچھ دن پہلے فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے ملاقات ہوئی سے میں نے کہا سر آپ گورنر رہ چکے ہیں آپ چیف جسٹس یو ڈونٹ نو کس طرح میں بات کر رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا. تو یہ چیز ہے کہ ایسی چیز ہے جو کہ جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ نو بلیم گیم ہمارا یہ قرض ہے اس نئی جنریشن پہ ہم کو حقیقت سے آگاہ کریں وداؤٹ اینی انٹینشن کہ کس نے کیا غلطی کی جیسے ایونٹس ہوئے اس کے مطابق. میں صرف 2 پوائنٹس کہنا چاہوں گا. 1948 میں مائی فادر واز اے سول سرونٹ اینڈ قائد اعظم گئے ڈھاکہ جہاں پر یہ بڑا اردو رائٹس چل رہے تھے اور اردو کی جو پہلی جو ایجوکیشن تھی یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا مجیب الرحمان ہی ہیڈ اسٹارٹڈ دس ایٹ دیٹ ٹائم. And my father was commandant of the border militia because army was Banini thi. And I was probably the youngest member of that crowd. I was born in 747. मेरी पैदाइश 5 हफ्ते पहले पाकिस्तान से in British India. And ये 48 की बात है तो I was in my mother's lap जो कि स्टेज के साथ बैठी हुई थी और जहाँ पर कायदे आज़म ने कहा था कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू नथिंग एल्स बट उर्दू. उसके बाद ये मेरे वाले साहब कागज थे कि हम लोग सब सकते हैं आगे क्या होने वाला है لیکن ایک دو سائلنس اینڈ دین پاکستان زندہ باد اینڈ قائد اعظم زندہ باد شروع کیا. یہ وہ واقعات ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش بنا اس کے فاؤنڈیشن کہاں سے تھی کب یہ شروع ہوئی اور اس کے بعد کس طریقے سے مختلف دور میں جو ہماری حکومتیں رہی ہیں کس انداز سے اس کو مس ہینڈل کیا گیا. کیونکہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے جہاں پر ایک میجورٹی جو ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں انڈیا کا رول بعد میں آتا ہے پہلے اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کی فاؤنڈیشن جو ہے اس بات پہ یا اس کلیش پہ شروع ہوتی ہے کہ نیشنل لینگویج اردو ہو وہ سب جو شروع ہوگی نا ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر مجھے اپنے شروع کر دیے جیسے آپ بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت سارے اسٹوڈنٹ لیڈر کھڑے کیے بیان کر کے تو یہ بالکل صحیح. جنرل صاحب آپ اس پہ اپنی اوپینین دے دیں پھر کرنل انور سے بھی میں چاہوں. دیکھیے آپ نے اردو کہا مجیب کا نام لیا مجیب was a stooge. He was not a real player. He was just acting on somebody's behalf. اگر آپ کازز میں جائیں گے ہسٹری میں آپ کو جانا پڑے گا بہت دور. Before creation of Pakistan. Before creation. Yes. Do you know the contents of Maulana Abul Kalam Azad to letter of contents to قائد اعظم؟ He predicted. اس کو prediction نہ کہیں اس کو assessment کہیں please. It had firm grounds to. It was assessment. ایک بار ایک جو بات اگر آپ آنکھ بند کر کے دوبارہ ان کی تقریر سنیں اور جو جس میں نفرت کریں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے وہ جو آپ کو ہونا ہی ہو رہا ہے. میں briefly 2 contents بتاؤں. قائد اعظم Mr. Jinnah would be defeated by the geography. اس سینٹینس کو اگر آپ دیکھیں گہرائی میں تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں 4000 کلومیٹر ڈسٹینس. ٹھیک. Mr. Jinnah would be failed to fill the gap, the cultural gap between East and West population. In 1948, Qudratullahi Shahab sees the creation of Pakistan, Bangladesh. He sees the creation of Bangladesh on the faces of Bengalis representative sitting in West Pakistan. Mujib ki to it's too narrow a blame on Mujib. Wo bhi he turned very late, he turned against Pakistan. Although he has to be blamed. پھر آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پلیئرز کیا کر رہے ہیں اس کے اندر. کچھ تھے جو صاف سامنے آ گئے, کچھ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں.
آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آئی وڈ سے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ اپروول, کہ جو کرنا ہے کر لو, میں اس طرف دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کس طرح one point here. As you said, we celebrate every year 17 December. We do remember, and as you said, your colleague general was Ashfaq Nadeem. Ashfaq Nadeem was very anxious to have revenge. The youth is very anxious. Inshallah, we'll take revenge. But as one of the colleagues earlier discussion said, the situation is not as worse as in 71. But I foresee the situation is going towards that, seeing the present scenario of Balochistan, interference of India, as our topic is also the Indian involvement in the fall of 71 bomb, and especially the sin problems. Now our politicians are playing and going on the same direction as we were having in 71, by suppressing their rights, their privileges, their strength. Here the situation is going worse, especially in Sindh and Balochistan. آپ کے اس observation کا جواب ہے, لیکن میرے خیال میں towards the conclusion, اگر میں اس کو ابھی اگر میں کہنا شروع کر دوں تو وہ سیشن ختم ہو جائے گا. سر آپ کنکلوڈنگ ریمارکس میں کر لیں گے. کنکلوڈنگ کر دیجیے گا, لیکن یہ کہ what youth is saying, بالکل ٹھیک ہے. improvement is, we are not seeing any improvement. Who will take the revenge? As earlier, our Maulvis, they are not preaching, they are not, they are also fighting. He is not a Maulvi, he is not a Maulvi. No, he is not. He is not Maulvi. Although he has got longer beard than me. مولوی تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے اندر ایک مولوی مولوی کی کوئی بری چیز نہیں ہے, مولوی کوئی بری چیز نہیں ہے. نہیں, on to your reply, I was listening, you are saying the situation is not like this. The situation is worse than that period, I foresee. And سر اس کا جواب دے کے میرے خیال میں آگے باقی پارٹیسپینٹ ہیں وہ ان کے ساتھ پھر حق تلفی ہو جائے گی, اور وہی ہوگی جو آپ 71 میں ہو رہی تھی. میں اگر یہ پوچھوں نا کہ چینج, ہو وانٹس چینج, آپ سب کہیں گے یس, سب کھڑا. آئی ایم شیور دیٹ ایوری بڈی وڈ سے یس وی وانٹ چینج. اینڈ if I ask you let's change, تو جواب آئے گا پہلے کیپٹن صاحب کو چینج کریں پھر میں چینج ہوں. نیکسٹ ووٹ پر تو سر یہ کنکلوژن کے لیے جانے دیں. اصل میں دیکھیں, بیسیکلی وی آل آر گیدرڈ ہیئر فار دی 16th December. That was the tragic day when Pakistan was dismembered and Bangladesh was created. ابھی بہت سارے جونیئرس آر آلسو سٹنگ, دے ڈونٹ نو کہ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو لیٹ می انفولڈ دی سیکوینس آف ایونٹس تھوڑی سی مجھے, تاکہ یہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں اور یہ شروع کہاں سے ہوا. بیسیکلی ایک تو فال آف ڈھاکہ, یعنی ہمارے سے بنگلہ دیش کریٹ ہو گیا. اب یہ کیسے کریٹ ہوا اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ملٹری نے کیا, سول نے کیا, جو بھی ہے وٹ ایور. دیکھیے اس دنیا جب سے بنی ہے دیر آر ٹو فورسز, ایول فورسز اینڈ گڈ فورسز. ایک حق ہوتا ہے, ایک باطل ہوتا ہے, اور یہ کلیئرلی لائن ڈیفائن ہوتی ہے. سنس دی ایمرجنس آف اسلام ان سب کانٹیننٹ, آپ دیکھیں کہ ہندو ایکسٹریمسٹ نیور ایکسیپٹڈ دس اینڈ دے کنسپائرڈ, ٹھیک ہے, اگینسٹ آل دی مسلم رولرس. آپ جس مسلم رولر کی بھی ہسٹری پڑھنے جائیں آپ یو ول فائنڈ کہ انہوں نے ہمیشہ, جو میں بات کر رہا ہوں ہندو دوا مینٹالٹی یا ایکسٹریمسٹ ہندوز, انہوں نے کنسپائرڈ کیا, جس کو آپ RSS کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اس سب کانٹیننٹ میں مسلمان رولرس کے اگینسٹ کانسپریسی کی. فال آف مغل ایمپائر آپ سب کو ریسنٹ, اتنا مطلب پرانا ایونٹ نہیں ہے, بچوں نے بھی پڑھا ہوا. آپ دیکھیں اس کے اندر کس نے کانسپریسی کی, زیادہ تر جو کانسپریسی ہے وہ ہندوز کی تھی. دیٹ از دی ریزن, وہیں سے یہ ڈسپیرٹی یا سوشیو اکنامک انجسٹس جس کو آپ کہتے ہیں, چاہے بنگالیز کے ساتھ ہوا, چاہے مسلمس آف پاکستان کے ساتھ ہوا, یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جب
1857 की जंग आज़ादी हुई, मुसलमानों ने सो कॉल्ड उस वक्त हिंदुओं के साथ मिलकर ये लास्ट कोशिश की कि ब्रिटिशर्स को रिपेल कर दिया जाए और वापस रेस्टोर किया जाए जो इस्लामी हुकूमत है बहादुर शाह जफर की, वो फेल हो गई। जब वो फेल हो गई तो हिंदूज पोर्ट्रेड एज इफ दे वर देयर फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स के, और उन्होंने पिन पॉइंट किया एक एक मुसलमान को कि जो जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड दे वर हैंग्ड। इस तरह से उनको ये रिवॉर्ड दिया गया हिंदूज को कि उनको दे वर गिवन द बेटर एजुकेशन। आप देखिए उनके इंस्टीट्यूशंस बरसगीर के पुराने, हमारा तो अलीगढ़ का एक नाम सुनने को मिलता है, ठीक है, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस का नाम सुनने को मिलता है, उनके आपको बहुत सारे मिलेंगे। वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई और उन हिंदूज ने ये तक बताया कि उस वॉर के अंदर ज़्यादा जो लोगों ने हिस्सा लिया, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊँ, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल वर बंगालीज। 1857 की जंग आज़ादी के अंदर जो मुस्लिम्स ने दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसमें मोस्टली वर दी बंगालीज एंड दी यूपी मुस्लिम्स, उत्तर प्रदेश के मुसलमान। इनको अंग्रेज़ों ने डिफीट दी, ठीक है, हमारी पंजाब बटालियन के थ्रू, पिफर बटालियन, बलोच रेजिमेंट्स के थ्रू, इस तरह से करके उन्होंने उनको डिफीट। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने इनको डिनाई कर दिया एजुकेशन, इनके सिस्टम के अंदर एजुकेशन से डिनाई किया बंगालीज को, मुसलमानों को, और यही हाल रहा कि इनके अंदर जितनी भी हायर सर्विसेज थी या मिलिट्री सर्विसेज थी उसके अंदर इनको आने नहीं दिया, जिसकी वजह से एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया और डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई। थर्ड वर्ल्ड में डिस्पैरिटी इज़ अ वेरी कॉमन, हर जगह होती है, हर मुल्क में, इंडिया में भी अभी डिस्पैरिटीज होती है क्योंकि ये रिसोर्सेज का फुकदान होता है। लेकिन वहाँ से ये जब अंग्रेज़ों ने टारगेट किया बंगालीज को, इस वजह से जब पाकिस्तान बना 1947 में, उसमें बंगालीज की रिप्रेजेंटेशन हायर मैनेजमेंट के अंदर, चाहे हायर सर्विसेज कह लें, हायर एजुकेशन कह लें, उसके अंदर नहीं थी। बांग्लादेश तो बाद में बना, लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके अंदर, जैसे मेरे जनरल तारिक सूरी साहब ने सबसे पहला पॉइंट दिया, मैं समझता हूँ कि ये डे लाइट फैक्ट है, आप भी बता दीजिए मुझे कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पहले तो हिंदूज वर अगेंस्ट पाकिस्तान, आप हिस्ट्री पढ़ लें, 1905 में मुस्लिम लीग बनी एंड दे रियलाइज कि हम इनके साथ ये रह सकते, जब भी ये डोमिनेशन में आएंगे ये हमें अंडर कमांड करेंगे और अपनी चलाएंगे और अपना मुल्क बनाएंगे, और उनका शुरू से अखंड भारत का ये ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब पाकिस्तान समहाउ द अदर कायदे आज़म मैनेज कि नहीं पार्टीशन तो होगा, जब पार्टीशन हो गया तो आप देखिए वो पार्टीशन क्या था, वी गॉट 2 pieces of land 1000 and 1000 kilometers away, एक उधर है and this one capital to control both the pieces of land, and both the pieces of land were sharing 1000 and 1000 kilometers of border with the enemy India, 1500 माइल की बॉर्डर बांग्लादेश शेयर कर रहा है, ठीक है, और इधर भी आप देख लेंगे पूरी हमारी जो बेल्ट है। यू मीन टू से कि इंडिया को अपना रोल प्ले करने में आसानी हो गई थी? मैं पहले अभी इंडिया पर नहीं आया, अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म, अखंड भारत का ख्वाब वो शुरू से चला रहा है, जब से यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आए उस दिन से है, ठीक है। अब जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के अंदर ये जोग्राफिकल फ्लॉ, ये वल्नरेबिलिटी कह लें, लिमिटेशन कह लें, जो नाम से दें, जो मेजर तारिक सूरी साहब ने कहा कि ये एक जोग्राफिकल फ्लॉ है कि 2 पीस ऑफ लैंड मिले। जब इंडियन ने देखा कि ये नहीं हम रोक सकते सेपरेशन को, तो उन्होंने रेड क्लिफ से मिलके ये इस तरह से सेपरेशन, इस तरह से ये पाकिस्तान को डिज़ाइन करा है कि पाकिस्तान राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इट वाज 2 पाकिस्तान, आप उसको चाहे ईस्ट पाकिस्तान कह लें, वेस्ट पाकिस्तान कह लें। एक सेकंड, जो 3 पाकिस्तान, जो साउथ का जो बड़ा था जूनागढ़ हैदराबाद वो बना था, एंड फॉर क्वाइट सम टाइम पाकिस्तानी फ्लैग फ्लाई किया, इंडियन ट्रूप्स ने जाकर उसको दोबारा ऑक्यूपाई किया। जो डिवीजन थी गोरों की तरफ से वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई थी, एंड इवेंचुअली ये वाला जो पोर्शन है इतनी जल्दी दोबारा उन्होंने टेक ओवर किया कि हमारी यूथ और हमारी जो बाकी जनरेशन उनके ध्यान में ये नहीं आता कि 3 पीस। असल में वो रास्ता था जो सर बता रहे हैं दोनों पीस ऑफ लैंड के दरमियान, लेकिन वो ऑलरेडी इतना सराउंडेड था ये हिंदूज़ जो डोमिनेटेड एरिया से, वो हमें वैसे भी नहीं मिलना था, ठीक है। इसलिए आप देखिए कि जब भी ये इंडिया ने जितने भी इनको ये स्टेट्स को ये इन्होंने ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आज़ाद कश्मीर तो हमारे साथ था, जिसको आप कश्मीर कहते हैं, तो बाद में हमारा एरिया जो हमने इलैबोरेट कराया वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्योंकि वो एडजेसेंट था, वी कुड मैनेज देयर, हम वहाँ पहुँचे और हमने उसको आज़ाद कराया।
لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے یہ فلاٹ ہے. دوسری چیز آ گئی ڈسپیرٹی, آپ کہہ لیں کہ وہ جو انجسٹس تھا جو جابس کے اندر فقدان تھا بنگالیز کا 47 میں. اس کے بعد انڈین جب انڈیا بن گیا تو انہوں نے اس کو رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے سینس کر لیا کہ یہ 2%. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے سعادت کی بات ہے اور مسلمانوں کے لیے, جس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کہ دنیا ہمارے کمزوریوں کو نہیں دیتی, ہم سے ڈرتی ہے. کہ 23 سال لگے ان کو یہ 2 پیس آف لینڈ کو بھی الگ الگ کرنے میں, 23 سال لگے. لیکن اگر شاید مسلمان ہوتے اور یہ ادھر اس طرح سے 2 پیس آف لینڈ میں الگ الگ اس طرح سے کفار ہوتے تو ہم تو شاید پہلے 5 سالوں میں ان کو ڈیوائڈ کر دیتے, بیکاز بڑا ویری ایزی. لیکن اس کے باوجود یہ کوڈ ناٹ مینیج اور 23 سال پاکستان کو چلا رہا. ایون لاسٹ مومنٹ تک بھی انڈین انٹیلیجنس دیکھیں, وہ جو 1500 کلومیٹر کی بارڈر تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا. اور یہ ہماری اس میں ایک مسٹیک تھی کہ جسٹ فال آف ڈھاکہ جب ہوا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ میں کچھ زیادہ تھی. کوئی بھی سول جاب جتنی تھی جو وہاں پہ انویسٹر تھے 3500 انڈسٹری لگی ہوئی تھی, اس میں کوئی ٹاپ مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ میں بنگالی نہیں تھا. اس کی ایک میجر وجہ وہی میں نے بتایا کہ جو انگریزوں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ بنگالیز کو ڈینائی کیا تھا بیوروکریسی کے اندر, ملٹری سروسز کے اندر, سول سروسز کے اندر. دوسری بنگلہ دیش کے اندر 14% ہندو تھے جن کو پرچیز کیا انڈیا نے اور ان کو استعمال کیا. ان لوگ وہ سارے انویسٹرز تھے, انڈسٹریلسٹ تھے. انہوں نے ویسٹ پاکستان انڈسٹریز کو ویلکم کیا اور ان سے کہا کہ آپ انڈسٹری لگاؤ. وہ فنڈڈ تھے انڈیا سے, ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بنگالیز کو نہیں رکھنا. تو جتنی بھی انڈسٹری لگی ہوئی تھی اس میں دیر واز نو بنگالی, ویری ریئرلی شاید وہ ٹاپ مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ میں, جس سے یہ سوشیو اکنامک انجسٹس کریٹ ہوا ان کی مائنڈ کے اندر. اور بنگالیز اس اسٹیج پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے ریوولٹ کیا اور سول وار ہو. اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان آرمی نے اس کو کنٹرول کیا, ٹھیک ہے, آپریشن سرچ لائٹ کیا اور اس کو کنٹرول کر لیا. ڈسپائٹ کہ ہمارے اتنے دونوں پیس آف لینڈ تھے, کنٹرول کرنے کے بعد بھی یہ پوزیشن ہو گئی کہ جب الیکشن ہو گئے مجیب الرحمان نے اوور ویلم وکٹری ون کر لی. ٹھیک ہے, ہی واز انڈین ایجنٹ وٹ ایور, لیکن ایکچولی جو بھی چیزیں ہو رہی تھی وہ بالکل سامنے ہو رہی تھی. اس نے اپنے جب جیت گیا الیکشن تو اس نے کہا کہ ڈھاکہ کے اندر میں ووٹ لوں گا, نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلاؤں, آپ میرے ساتھ آئیں, مجھے اوتھ دلائیں, میں جیت گیا ہوں. 56% پاپولیشن بنگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی تھی. پاکستان جو یہ ہے ویسٹ پاکستان, اس کی 44% پاپولیشن تھی, میجورٹی وہی تھے. اب جب وہ لینے ہی لگا حلف تو یحییٰ خان واز دی پریزیڈنٹ, ہی وانٹیڈ ٹو ریمین پریزیڈنٹ. اب سیلفشنس آ گئی, انہوں نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں, میں اس اسمبلی کا اجلاس ہونے نہیں دیتا, پوسٹ پون کرتا ہوں, میں نہیں ہونے دیتا. انہوں نے اسٹاپ کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو جو کہ سیکنڈ ونر تھے اس الیکشن کے اندر, انہوں نے کہا کہ جناب میں نہیں جاتا اس اجلاس کے اندر, ادھر ہم ادھر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں. پولیٹیکل کانٹیکسٹ کر کے کرنل احمد کی طرف میں آنا چاہوں گا. اور پہلے سر میں ویلکم کر دوں جناب فاروق راٹھی صاحب, مسز فاروق راٹھی, اور وائس پریزیڈنٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اوور بوائز ایسوسیشن جناب طارق سزواری صاحب, اور نفیس ربانی صاحب بھی ایئرپورٹ سے فراہم کر رہے ہیں. یہ بڑا ڈائنامک کوشچن تھا سر آپ کا. کرنل نظرالدین صاحب, 2 پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو مفتی بانی کا رول جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک بڑی سازش کے تحت ان ہوئے اور کیسے را نے جو ہے وہ اس کو کیا. اور دوسرا یہ جو جدید صاحب نے بات کی کہ جغرافیائی جو ایک ہمارے پاس بڑا چیلنج تھا, آج کے کانٹیکسٹ میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی شوگر ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہم بلا ہی نہیں سکے واپس, اور وہ بڑی تیسرے درجے کے شاید شہری ہیں وہ وہاں پہ. تو ان دونوں سر چیزوں پہ میں چاہوں گا پہلے آپ کا اوپینین آ جائے, پھر ہم گفتگو کو مزید لوگوں میں آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی کسی بھی معاشرے کا سروائیول جو ہے وہ حق اور انصاف کے اوپر ہے. اگر آپ لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں اور انصاف دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جغرافی بھی جو ہے اس میں کوئی زیادہ بڑا ہرڈل ڈال سکتی ہے. ہم دوسروں کو تو بلیم کریں گے, بالکل کریں گے کہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل سازش تھی, سب کچھ تھی, لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا ہم خود پریپیئرڈ تھے؟ وی ور ناٹ پریپیئرڈ. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہم نے آپریشن شروع, جس سے جیسے میرے صاحب نے کہا کہ جی وہ ہندو کی جو سازش ہے, ہندو کا جو ذہن ہے وہ ہمارے خلاف ایکٹیویٹ ہوا. تقریباً انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ مفتی بہنی جو تھے ان کو ٹرین کیا انہوں نے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ
इंदिरा गांधी ने जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और ये सारी मामला शुरू हुए, जब मार्च 1971 में हमने कौमी असम्बली का इजलास कैंसिल किया, विच वॉज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, और याहिया खान उनके ट्रैप में हैं और वो आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब आपने वो कैंसिल कर दिया तो वहाँ से उससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई सेपरेटिस्ट इमोशंस थे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट के कोई वो थे। ठीक है, ये बात जगा दी कि हम हमेशा से ऑप्रेस्ड हैं, हम हमेशा से सप्रेस्ड हैं, और हम इसको जो है ये बात हमारी नहीं मानी जाएगी, और हमें जो हमारा हक बनता है, जो हमें गवर्नमेंट बनानी चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात जहाँ हम फेल हुए वहाँ ये हुआ कि प्रोपेगेंडा इतना ज़बरदस्त था। हम चूँकि ऑलरेडी दो हिस्सों में थे और हमारे साथ हमारी तरफ से ज्यादतियाँ भी थी, ना मतलब वेस्ट की तरफ से ईस्ट के साथ ज्यादती और नाइंसाफी भी थी, हम उसको इनकैश नहीं कर सके। उस प्रोपेगेंडा ने ये बताया कि जी मारने वाला मुफ्ती बानी, इल्ज़ाम पाक फौज, जुल्म करने वाला मुफ्ती बानी, इल्ज़ाम पाक फौज। ठीक है, तो उस प्रोपेगेंडा ने भी एक कॉमन आदमी के माइंड सेट को चेंज किया, और चेंज करके वो लाया कि जी ये तो मतलब हमारी फौज नहीं है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ऑक्यूपेशनल फोर्स है, जो अब आजकल हम इंडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो वो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव गया। तो आप दो फ्रंट पे लड़ ही नहीं सकते। आप एक्सटर्नल फ्रंट पे भी लड़ेंगे, आप इंटरनल फ्रंट पे भी लड़ेंगे। आप घर से बाहर तो लड़ाई कर सकते हैं, घर के अंदर आप नहीं लड़ाई कर सकते, वेरी डिफिकल्ट। आपको नहीं पता घर में से कौन सा आदमी आपके खिलाफ है और कौन सा आदमी आपको किस वक्त कहाँ डैमेज कर सकता है। जनरल मानिक शाह लिखते हैं अपनी किताब में कि अप्रैल 1971 मुझे इंदिरा गांधी बुलाती हैं और वो कहती है कि आप ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर दें। कहते हैं मेरा जवाब ये होता है कि अगर मैं अभी अटैक करूंगा तो मैं 100% फेल हो जाऊंगा, मुझे टाइम दे ट्रेन करने का, और जब मैं ट्रेन हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, देन आई गारंटी यू 100% सक्सेस। How much time you want? 8 to 9 months. 8 to 9 months, 8 to 9 months, ठीक है ना। तो वो 8 महीने 9 महीनों ने मुफ्ती बहानीस को भी ट्रेन किया, इंडियन आर्मी को भी ट्रेन किया, राइट। तो हम दो जगह लड़ रहे। मेरा जनरल साहब के पोस्टमेट हैं कल राशिद जंजुआ, जो प्रेसिडेंट जनरल जियाउर रहमान जो थे बांग्लादेश के, ही वॉज कल जंजुआ के टुवैसी थे। रात को 8 बजे घर आते हैं और कहते हैं सर इंसर्जेंसी है, इमरजेंसी है, वी हैव टू गो। वो तैयार होकर निकलते हैं बाहर और ले जाके घर से कोई 200 गज के बाद जाके टुवैसी और बाकी जो ऑफिसर स्टाफ है वो अपने सीओ को मार देते हैं। इस हद तक हेट्रेड डेवलप हो। आज के सिनेरियो में हम बात करते हैं, आज भी अगर हम हकूक नहीं देंगे, ठीक है, हमने उसको मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स नहीं माने, हमने 18वें अमेंडमेंट में 4.5 पॉइंट मान लिए, 6 मान लिए। सर मैं तो कंजर्वेटिव एक ओपिनियन दे रहा हूँ ना, 4.5 पॉइंट मान लिया आपने, ठीक है। तो आपने जब वो मान लिए तो या तो हम उस पर गलत है, या जब उनको एक्सेप्ट करके गलत है, ठीक है ना। तो हमने अपने आप को एनालाइज करना है। हमें पता है कि जी मुजीबुर रहमान रशिया में ट्रेन हुआ, हमें पता है मुजीबुर रहमान की इंडिया में ट्रेनिंग हुई, मुफ्ती बानीस की इंडिया में ट्रेनिंग हुई, सब हुआ, मानते हैं। हमने क्या किया? क्या हम वहाँ के डिफेंस के लिए तैयार थे? मैं बस एक लफ्ज़ कह के अपनी बात खत्म करूंगा। There were 2 infantry divisions in East Pakistan, ठीक है। एयरफोर्स के 12 एयरक्राफ्ट थे, इंडिया के 3 इन्फेंट्री डिवीजन, 5 माउंटेन डिविजन थे, 1:15 का रेशो था। नेवी की 4 गनबोट्स जी, नेवी वो था, राइट। नेवी की हमारी सिर्फ गन बोट्स थी। इंडिया के पास हंटर्स के 3 स्क्वाड्रन्स थे, MiG-21 के 3 जो भी MiG-19 था उसके 3 स्क्वाड्रन्स थे, एंड सखोई का एक स्क्वाड्रन था। हम 1:15 से लड़ रहे थे। ब्लेम करना बहुत आसान है फौज के ऊपर, ठीक है, लेकिन मैं आज ये बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, विद योर परमिशन सर, बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि फौज ने अपनी गलतियों को, अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई किया। फौज ने आज डिफेंस को उस लेवल पे ले गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। बट आई एम सॉरी टू से, एज ए नेशन एंड एज ए पॉलिटिशियन, हमने अपने आप को रेक्टिफाई नहीं किया, हमने अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया। हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं, हम वही डिवाइडेड रूल वाली पॉलिसी चल रहे हैं जिसको हमने 71 वॉर में खमियाजा भुगता है। सर आपकी बात से एक सवाल यहाँ पैदा हुआ, आपने का प्रोपेगेंडा था और फिर उन्होंने तैयार किया ऐसे लोगों को कि जो जुल्म वो करते थे, और बंगालीज के जहनों में ये गया कि पाकिस्तानी फौज ने ये सब किया।
اب جب یہاں پہ سر کلبھوشن یادو کو جب اریسٹ کیا گیا اور اس سے جو انٹروگیشن ہوئی تو یہی ساری باتیں آج کے دور میں بھی پراکسی کی صورت میں ہمیں دکھتی ہیں کہ پلان سارا انڈیا کا تھا, چاہے وہ سانے اے پی ایس سے پشاور کا یا پھر بلوچستان میں ہونے والے جتنے حملے تھے یا پورے پاکستان میں جو دھماکے ہوئے. تو جنرل صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کہ اسٹل اگر وہی پالیسیز پاکستان کے ساتھ انڈیا روا رکھے ہوئے ہے اور اب چونکہ ہماری انٹیلیجنس اس وقت کی انٹیلیجنس کے مقابلے میں بہت اچھی ہو گئی, بہتر ہو چکی ہے, تو ہم نے اس کا کاؤنٹر کیا نکالا ہے؟ کیونکہ اسٹل ہم گلگت بلتستان اور بلوچستان کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سندھو دیش والوں کو بھی دیکھا, تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے پہلے تو میں کامنٹ کرتا ہوں, انور نے بھی بات کی ہے کہ جو ہماری اسٹرینتھ اور ٹریننگ تھی اس پاکستان میں, دیٹ واز ناٹ ٹو فائٹ وار ود انڈیا اور وار ود India as a front line state of Russia and of course the classic rule of USA. We were prepared for IS duties, internal security duties. When we go into the causes, تو causes میں reality جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی اور اب تو بالکل بھی نہیں چھپ سکتی. کتابیں لکھنی شروع کی, جس طرح ہم کتابوں کی بات کر رہے تھے, کمال متین الدین کی کتاب دا ٹریجڈی آف ایرر, حمد الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کیا. ایک آج کل ایک اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ایک رشین جو جاسوس تھا, اسپائی, یوری بینزموف, اس کا یوٹیوب پہ کلپ چل رہا ہے. He has given all the details how did they managed مجیب الرحمان کی ٹریننگ اور کیا موٹیو کیا تھے. آخری جو کتاب, جو ان بائسڈ کتاب میں جس کو کہوں گا, وہ ہے شرمیلا بوس ڈیڈ ریکننگ. اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو ڈاکٹر جنید کی کتاب بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. ڈیڈ ریکننگ میں میں آ رہا ہوں نمبرز کی طرف بیسیکلی, پھر اس پہ بھی آتا ہوں. ڈیڈ ریکننگ میں a lady from East Bengal, from Calcutta, writing or describing the distance between the reality and the myths. 25,000 فوج, اب کچھ لوگ 34,000 کی بات کر رہے ہیں. 34,000 میں وہ لوگ شامل تھے جو کہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے, جن کا جنگ جو ہے وہ پرائمری رول نہیں تھا, ان کا سیکنڈری رول تھا. تو 25,000 ایسے تھے جن کا پرائمری رول جنگ کرنا تھا, باقی 13-14,000 جو سپورٹ رول تھے. ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے اتنے لاکھ مار دیے, تو وہ کیلکولیشن میں کہیں آیا ہے کہ کوئی ہمیں 11,000 بندے ایک دن میں مارے جا سکتے ہیں بائے اتنے نمبر. 11,600 وہ اگر وہ گھنٹوں میں لگائے تھا تو وہ بھی نہیں پاسبل. جہاں آپ نے بات کی کہ کیا ہم اب تیار ہیں, دیکھیے ہم تیار ہیں. جو کچھ اب ہوا افغانستان میں الٹی کی طرف الٹا اگر بات کرتا ہوں, جو کچھ افغانستان میں ہوا, دیٹ از انف ایویڈنس دیٹ ہم جو تیاری کر رہے تھے وہ کامیاب. ہم نے ایک تیر میں 3-4 شکار کر. اس کو مانے کوئی نہ مانے, اس کو ڈسپیوٹ کرے, یس نو ایگری ڈسکشن ہو سکتی ہے, وہ الگ بات ہے. ٹھیک, ہم نے اسپیسیفکلی 15 اگست منانے کے قابل نہیں چھوڑا. سر وہ دیکھ رہا ہے اسٹل ماشاءاللہ کل بھی ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے, الحمدللہ دیکھ رہا ہے. اچھا دیکھیے, ہم سیریا بن جاتے, ہم لیبیا بن جاتے. اب کچھ لوگ شاید جنرل ضیاء الحق کو اور ذوالفقار علی بھٹو کا سرٹنلی ایک رول ہے اس کے اندر, جو کیپیبلٹی ہم نے حاصل کر لی نا, we got it in 1983, we disclosed it in 1998. 83 اور 98 کے سچویشن تھی وہ ہمیں بہت سوٹ کر رہی تھی. ٹھیک, بٹ وی ہیڈ ٹو ڈکلیئر. اگر ڈکلیئر نہ کرتے 28 مئی کو, تو آج ہم ابھی تک جو ہے نا سوچ رہے ہوتے کہ جاؤں نہ جاؤں, چھلانگ لگاؤں نہ لگاؤں, جب تک کوئی دھکا نہ دے اور میں پوچھوں کہ کس نے دھکا دیا, ہے نا.
तो we chose it, as a military we chose it. अब उसका क्रेडिट नवाज शरीफ लेने की कोशिश करें, लेते रहें, ठीक है, वो डॉक्टर कदीर खान भी कह गए, असलियत बता गए, और बहुत सारे लोग को पता था कि ये असलियत क्या है, बट द क्रेडिट गोज टू जनरल ज़िया एंड देन होल जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी, आई वुड से, ठीक, तो वो कैपेबिलिटी हमने हासिल कर ली, वरना हम, ठीक है, हम बहुत अच्छे मैनेजर नहीं हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग जो फिक्र है वेस्ट को आपके मुतालिक, वो ये है कि आप इस्लामाबाद और कराची की ट्रैफिक तो कंट्रोल कर नहीं सकते, आप एटम बम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये फिक्र है असल में लोगों को, ठीक। तो हम चाहे ट्रैफिक कंट्रोल करें या ना करें, लेकिन हमने वो चीज कंट्रोल करके रखी हुई, ठीक। अब बात आती है कि देखिए जंग जब भी होती है ना, जंग के ऊपर हाउ डज द जंग the war get initiated and how it progresses, 3-4 एंगल्स के होते हैं, मैं 3 का जिक्र करूंगा। एक तो ये कि दुनिया में सुपर पावर्स हैं, वो कैसे देख रही हैं एक जंग, वो क्या नोट करती हैं, यस या नो करती हैं उस जंग के लिए या नहीं करती। हमारे मुल्क में तो ये भी कहा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट कामयाब नहीं होती जब तक अमेरिका उसके पीछे ना हो। देख लीजिए पीछे जाके मूवमेंट्स को। दूसरी बात यह है कि जंग के लिए जो 2 बेलिगरेंट्स हैं या 4 बेलिगरेंट्स हैं, वो उनकी गवर्नमेंट और मिलिट्री कैसे देखती है उस जंग को, शुरू करना है या नहीं करना। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसमें है कि जो पीपल ऑफ दोज कंट्रीज, हाउ डू दे गेट, व्हाट इंप्रेशन, व्हाट एटीट्यूड, व्हाट सेंटिमेंट्स दे हैव ऑन दैट वॉर। वॉर आप समझते हैं कि वॉर क्या होती है? मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, वीक वॉर और स्ट्रॉन्ग वॉर भी होती है, शायद ये आपके लिए टर्मिनोलॉजी नहीं हो। स्ट्रॉन्ग वॉर वो होती है जिसके पीछे लोग खड़े हुए हों। हम जब बात करते हैं आर्मी की तो हमें तो लगता है, वी आर कॉन्फिडेंट कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे, खुदा न खास्ता अगर वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, शुड नॉट है, लेकिन हमारे साथ लोग खड़े होंगे जब भी इंडिया पाकिस्तान प्रीटेक्स्ट के अंदर बात हो। हमें लोगों को तैयार करना है। असल में इस पूरे फोरम का, या मैं जो जिस तरह तैयार होके आया था, या सोच के जो आया था, वो बात ये थी कि हमें जब तक सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे अपने मेंटल, उस वक्त तक हम स्ट्रॉन्ग वॉर नहीं कर सकते। देखिए ये गांव में भी हो रहा है, शहर में भी हो रहा है, विद इन फैमिली भी हो रहा है कि हम अख्तलफी कर रहे हैं। जो मैंने एक बात कही थी, जो मैं कंक्लूजन के ऊपर बात करूंगा, कि अगर इसको कोई कहे ना कि ये मिलिट्री डिफीट थी, तो आई वुड नॉट एग्री विद हिम। इट वाजंट अ मिलिट्री डिफीट, इट वाज अ पॉलिटिकल फियास्को, इट वाज अ कल्चरल डिबैकल। मैं उस पे आ रहा हूं, हम क्या तैयार हैं? देखिए मैंने तैयार करना है अपना 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 शहरी, मैंने अपना बंदा तैयार करना है कि क्या वो समझता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं फिर इसको मिडिल सेशन को फिर अपने इसको कंक्लूड करूंगा कि एक तो ये बात है कि जी ये मिलिट्री नहीं, ये हम सब इसको प्लीज टेक कर। उस वक्त के लोग, मैं आई वाज इन क्लास 7th or 8th, my friend used to be Bengali. I used to speak Bengali, and still I can speak little Bengali. I could sing the song of Bengali then. लेकिन because 7वीं 8वीं का बच्चा था, वो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ खेलते थे। मलिर कैंट के अंदर हम रहते थे। 71 की ट्रेंचेस हमने खुद खोदी थी, उन्होंने भी और हमने भी। तो हमारे अंदर वो डिफरेंस नहीं था, लेकिन डिवाइड किया गया, बैच ड्रॉ की गई। हमें तैयार, अगर जो आप तैयारी की बात कर रहे हो, हमें तैयारी जो है ना, देखिए टेक्निकली स्ट्रेंथ वाइज वी आर यस। आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, आप सोशल मीडिया की बात करें, हमें यह भी ताना मिलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जो आप कश्मीर में 10-15 साल करते रहे, वो हम आपके साथ अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं आपके साथ। ये यूट्यूब पे आपको मिलेंगे ये कमेंट्स, क्या हुआ अगर हम ये कर रहे हैं, आपको कुलभूषण को हम भेज रहे हैं तो क्या हुआ, आपने भी तो फलाना 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 भेजा था, वो तो जवाब आता है ऐसा। और
کوئی نئی بات نہیں ہے یار. جاپان کے ساتھ 2 دفعہ یہی کیا آپ نے. جاپان جنگ جیت رہا تھا, جرمنی کو 2 دفعہ تباہ کیا آپ نے. تو یہ نئی بات نہیں ہے. جب دشمن ہے تو ایسے ہی کرتا ہے نا یار. میں دشمن سے محبت کی آس کیوں لگا کے بیٹھوں گا؟ تو اس کے لیے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے ٹیکنیکلی, militarily, yes, we are ready. اکیلا, take my words, I'm not, that experience in war. اکیلا انڈیا ہمارا کچھ نہیں کرتا. اتنی بات پکی. ابھی کو لگ رہا تھا, آئی وٹنس ٹو دیٹ, کہ جب ہم نے وہ ایریا کلیئر کرنے کی شروع کیا, گن بوٹس پہ لے کے جاتے تھے, ملٹری کی ایک پلیٹون میرے ساتھ ہوتی تھی, اور پھر ایریا کو صاف کرنے کی. تو یہ بھکتی بہنی کا جو کردار تھا, نہیں کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ جہاں پر کسی نان بنگالی کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, ایون خاتون کو, ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, ہم نے کلیئر کیا. تو یہ کیوں ہوا پروپیگنڈا ان کا یہ کامیاب کیوں ہوا؟ بیکاز 23 مارچ سے پہلے یحییٰ صاحب نے وہاں پر ایک بلیک آؤٹ لگا دیا تھا. اس کے بعد آپ نے ایک سروس پیپر, وائٹ پیپر شائع کیا جس کو کسی نے بلیو نہیں کیا. اگر وہ چیزیں جب یہ ہو رہی تھیں اس وقت یہ ڈائریکٹلی لوگوں تک بات پہنچائی جاتی, ہم جو دیکھ رہے تھے وہاں پر اس پاکستان میں, تو یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوتا کسی حد تک. جو کہ ابھی آرمی جہاں تک کہ نمبر کا سوال ہے, ہماری نیوی کی 4 گن بوٹیں تھیں, باقی تو وہاں سے گن بوٹوں کو کنورٹ کر کے. تو 23 مارچ کی جب یہ ملٹری ایکشن شروع ہوتا ہے, اس کے بعد سے جو پریس کھل گیا, اور سارے جتنے بھی آپ کے بی بی سی اور یہ سارے وہ سب دکھاتے کھڑے تھے کہ کیا ہوا. لیکن وہ 23 مارچ سے پہلے جو ظلم ستم ڈھایا گیا بھکتی بہنی کی طرف سے, وہ کسی نے نہیں دیکھا. تو اس لیے ان کا پروپیگنڈا کامیاب ہوا. ادروائز کبھی بھی اس طریقے کی ون سائڈڈ اسٹوری سامنے نہیں آتی. سر وی ہیو لاسٹ 13 to 14 minutes. فاروق ڈاڈی صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا, کیونکہ آپ پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو ہیں, یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ہیں, تو سر نے جنرل صاحب نے جو بات کی, آج بھی ہم اپنی مختلف صوبوں میں موجود قومیتوں کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہر شخص نے, یعنی ہر قوم نے اپنے لیے ایک بڑا چارٹر بنا رکھا ہے محرومیوں کا, چاہے وہ سرائکی ہوں, چاہے ہم کراچی میں ادھر بیٹھے ہیں تو ادھر مہاجر, اور بلوچستان میں تو اب میں دیکھ رہا ہوں صرف بلوچ ہی نہیں بلکہ بلوچ میں وہ مختلف ان کی بھی کیٹیگریز ہو گئی ہیں, گلگت اور بلتی جو ہیں, ہزارے وال جو ہیں, سب مطلب ایسا لگتا ہے جس قوم کو اٹھاؤ تو سوری ٹو سے پنجابیوں میں اتنا نہیں لگتا ہے, لیکن باقی قوموں میں اتنا لگتا ہے. چھوڑو, ابھی جب یہ کور کمانڈر کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ ڈی جی آئی تھے جا رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے پنجابیوں میں نہیں ہوتا, اتنا نہیں ہوتا. نہیں, وہ ہم جنرل کیا نام تھا, ندیم کو گجر برادری کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں, ارائی برادری کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں, اور وہ سب جتنی بھی کاسٹ تھیں لاگو ہو سکتی تھیں سب نے مبارکباد دے دی, ایز ایف کہ ہی واز ہز مین. اور وہ بیچارہ بچہ بہت شریف آدمی ہے وہ یار, وہ بہت پروفیشنل سولجر ہے. وہ بڑا اچھا ڈسکشن تھا اور سب نے اپنے اپنی آرا سے نوازا. میں نے دیکھا کہ جب ایوب خان کے دور میں پاکستان کو ایک ایشین ٹائگر کہا جاتا اور پاکستان جس طرح اقتصادی طور پہ ترقی کر رہا تھا, اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں ایک نفرت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے انڈیا, رشیا یہ موجود تھے. اور رشیا تو ہمارا اس وقت سے دشمن تھا جب لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور ان کا جو ہے دعوت نامہ ٹھکرا دیا, اس دن سے وہ ہمارا دشمن تھا. خیر اینی وے, جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا, مختی باہمی میں سارے انڈین سولجرز تھے اور عوامی لیگ کے وہ گنڈے بھی موجود تھے جو ایک فائٹنگ فورس ان کی تھی جس کو ٹرین کیا تھا انڈین آرمی نے. یہ جتنی بھی ریپ وغیرہ یہ سارے وہ کرتے تھے اور تمام پاکستانی فوج کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا. ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے 1000 میل دور تھا, اور نہ تو ان کو حکومت پہنچ سکتی تھی نہ ان کو سپلائی پوری پہنچ سکتی تھی جو یہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک زیادتی ضرور کی ہے.
आज अगर हम देखें पाकिस्तान बनने के बाद और 77 तक कितने फौजी चैनल बंगालियों में से थे, जबकि वो मेजॉरिटी में थे, और एक ही थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, प्राइम मिनिस्टर बंगाल में से हमने दिया, बाकी कोई नहीं आया। हमें क्या वेस्ट जो है वो माइनॉरिटी में रहते हुए मेजॉरिटी को रूल करता रहा और उनको सदस्य करता रहा। उसका फायदा इंडिया ने उठाया और वहाँ पे एक नफरत फैलाई गई। अब हम आ जाते हैं आज के सिनेरियो में। जो लोग ये समझते हैं कि वो बलूचिस्तान को या सिंध में सिंधु देश बना देंगे, वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं। ये यहाँ मशरकी पाकिस्तान के हालात नहीं हैं। ये वो लोग जो रॉ से, मोसाद से, CIA से फंडिंग लेते हैं और चंद मुट्ठी पर लोग अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज को जमात बना लेंगे तो ये 2% लोग ये पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? कि पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ भी कहे, पाकिस्तान की फौज के पीछे फिजा पिलाई की बात की तरह खड़ी हुई है। और पाकिस्तानी फौज इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। वजह इसकी ये है कि पिछले 40 साल से जब से रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया, उस वक्त से आज तक पाकिस्तान की फौज एक मुतहरिक फौज है, हालात एक जंग में है। अमेरिका को शिकस्त हुई, वो अफगानी नहीं थी, वो पाकिस्तान थी। वो पाकिस्तानी फौज अगर ना होती, अमेरिका को शिकस्त ना होती। आज अमेरिका और सारी दुनिया ये जानते हैं कि वो पाकिस्तान का कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटॉमिक कुव्वत भी है, एटॉमिक ताकत भी है, और ये डेटरेंस है हमारे दिफा के लिए। हमारे ये एटम बम है, हम किसी पे हमला करना नहीं चाहते, लेकिन कोई हम पे एग्रेशन करेगा तो वो मुँह की खाएगा। 27 फरवरी को इंडिया ने एक हमला करके देख लिया, उसके बाद से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैंने आंख उठा के भी देख सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो पाकिस्तान के अंदर से साजिश करना चाहते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पाकिस्तान कोई भी ना हो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खुश है और कोई पाकिस्तान का बाल भी टुकड़ा नहीं। जब हम इसको डिस्कस करते हैं और बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ, मेरे दिल पर बहुत तकलीफ गुजरती कि मैं आज इस पोजीशन में क्यों नहीं हूँ कि मैं इंडिया से रिवेश नहीं ले सकती और मैं इंडिया को इस तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकती, जबकि मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खालिस्तान मूवमेंट जो है बहुत जल्दी जो है मटेरियलाइज हो गई इंशाअल्लाह ताला, और हम इंशाअल्लाह ताला इंडिया के टुकड़े होते हैं अपनी आंखों के सामने देखेंगे। आप सबके इल्म है कि 21 मार्च 1971 में एक रेजोल्यूशन इंडिया में, इंडियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होती है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट द इंसर्जेंसी इन ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो है रिलेशंस जो हुए ये रॉ के ऑफिसर RK यादव में दिए हैं। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि जब हम स्टिल पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग आवर फौज, मैं पाकिस्तानी फौज और स्पेशली ISI उनको जितना ट्रिब्यूट पेश करूँ वो कम है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठा के भी नहीं दे सकते अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड ISI सर्विसेज। और लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिस तरह से कुलभूषण यादव को जो है के लिए जो है हमने एमनेस्टी देने के लिए उसको अपने नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की, उससे मेरे जैसे यूथ का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए क्योंकि हम उनको बीफिटिंग रिप्लाई देना चाहते हैं, हम उन्हें बीफिटिंग रिस्पॉन्स देना चाहते हैं कि हाउ डेयर यू कि आप हमारे पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें। हम चाहते हैं यूथ के हम उनको इस तरह से वो जवाब दे सकें कि हमने कश्मीर की जो है कॉज को एक तरह से हमने छोड़ा है, उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से अमेरिका हमेशा कहते हैं डू मोर, वी हैव टू सरेंडर, बट यार अब हमें ये बताना होगा हमें सरेंडर नहीं करना। अगर उसने हमें डिसमेंबर किया तो हमारी बहुत सारी कोताहियां हैं। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने सेंस ऑफ डेप्रिवेशन को बहुत ज़्यादा फ्यूल किया। अगर हम उनकी जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन थे, उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी बेसिक डिमांड्स क्या थी, लैंग्वेज थी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वो मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो भी पढ़ा लिखा बंदा है जिसमें अवेयरनेस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे सवाल उठा सकता है। लैंग्वेज को जो है इस तरह के जो लोग होते हैं जो शो फॉर नेशनलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को फूल कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को बड़ा सेंसिटिवली टैकल
کیا جا سکتا تھا اگر ہماری پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ اس وقت چاہتی. لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے جان بوجھ کے پیدا کیا اور کیونکہ بہت سے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم یوتھ کی طرف سے ایک جو ہے ایک پیس ایک آپ لوگ ایک میسج کنوے کریں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ختم کر دیں. انف از انف. ہم نے بہت کمپرومائز کریے. صاحب نے بولا اور We didn't go in this democracy conference. Yeah, We didn't go. yeah, we didn't go. That is second time. Second time. Okay. آپ کی بات پوری ہو چکی ہے. Thank you so much. 7 منٹ میں سب کے کنکلوڈنگ ریمارکس لینے 1 منٹ. میں سب چاہوں گا کہ بلال صاحب آپ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ دے کے نا کیونکہ وہ لوگوں کے لیے تھوڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بات کی. تو جب ممبئی اٹیک ہوئے تو پیپلز پارٹی کی جو شیری رحمان صاحب ہیں انہوں نے تو ایڈمٹ ہی کر لیا تھا اور چیزوں کو ڈائیورٹ کر دیا تھا. تو ہمارے پولیٹیشین ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کو نا گمبھیر بنا دیتے ہیں جتنی ہماری فورسز جو ہے نا اسموتھلی لے کے کرنا چاہ رہی ہے. تاریخ میں جائیں گے تو تاریخ میں تھوڑی باتیں ہیں لیکن میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا پیارا ملک دیا ہے جس کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اور قائد اعظم کی اس کے اندر بہت بڑی اسٹرگل تھی اور اس کے اندر دیکھا جائے تو قائد اعظم نے اس وقت کے دور میں جب مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان مسلمان ایک چکی کے اندر جو پسنے والی کیفیت تھی اس میں تھے. تو قائد اعظم جیسے ایک ایسے شخص نے جو سو کالڈ کوئی مذہبی قسم کا شخص نہیں تھا لیکن اسلام سے دین سے محبت کرنے والا تھا, ایک سادہ بندے سے اللہ نے بڑا کام دے دیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے انعام دے دیا. غلطیاں کیا ہیں؟ تاریخ رہنے کے لیے نہیں ہوتی, سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور پاکستان آرمی نے بھی ماشاءاللہ اس پہ جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, سبق سیکھا ہے اور اس کی جو اثرات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس جنرل صاحب نے بھی بتائے ہیں کہ افغانستان کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. پاکستان کبھی بھی 71 کے واقعے کو کبھی بھی نہیں بھولے گا کیونکہ اسے دولت کیا گیا ہے اور اس کے گہرے اثرات ہیں محب وطن حلقے پہ. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اب آگے بڑھنا ہے, آگے کے چیلنجز اور ہیں. پیچھے جو غلطیاں تھیں وہ آج ہم سب نے سن لی, تو آنے والی جنریشن کو اگر ہم تاریخ میں ہی رکھتے چلے جائیں گے تو وہ کوئی آگے بڑھ نہیں سکے گی. سر 1 منٹ کنکلوژن ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے 1 منٹ میں کنکلوڈ کرنا. میجر نہیں یہ بیسیکلی جس طرح ہر اسٹوری کے آخر میں ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے, تو ہیپی اینڈنگ آف دس ایپیسوڈ از دس کہ ڈسپائٹ آل انڈینس ایفرٹ را یا جو بھی ہم نے باتیں کی انہوں نے کچھ بھی کیا کانسپریسی سز دی اسلام ہیئر ان دس افر ڈیبیٹ they still fail to get that dream true جو وہ اکھنڈ بھارت کا بنانا چاہتے تھے. اگر آپ لارجر کینوس میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک فلا ہوا, ہمارا ایک ملک 2 لخت ہو گیا, لیکن انڈیا could not hold a single inch of any piece of land taken from a Muslim country. Bangladesh again became a Muslim country اور under the flag of OIC آپ کہہ لیں تو it is just like a larger frame میں دیکھیں تو ایک پروونس ہی ہے اسلامی امپائر. تو الحمدللہ بھارت ابھی بھی فیل ہو گیا اور کچھ بھی اس نے حاصل کیا. سر 1 منٹ کنکلوژن کرنے والا. اصل سے جیسے میں نے اپنی بات پچھلی شروع کی تھی, ہم سب کو ایز اے نیشن اگر ہم انصاف اور حق دیں گے تو ہمارے لیے آگے کا راستہ بہت آسان ہے. جتنی بھی تحریکیں, جتنی بھی ملک دشمن عناصر ہیں نا, وہ حق اور انصاف ملنے کے ساتھ ساتھ خود بخود اپنا دم توڑ دیں گے. لیکن اگر ہم حق انصاف نہیں دیں گے تو وہ چیزیں زور پکڑتی رہیں گی. ہم نے دیکھا اپنے شہر میں 35 سال کیا ڈرامہ بازی ہوئی یہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں, میں پولیٹیکل سائڈ کی بات کروں, ڈیسیجن میکرز ہیں ہمارے, انہوں نے اس چیز کو نہیں ابھی تک ایبزارو کیا اور وہ اس کی ریمیڈی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ان کے حقوق دے دیں, ان کے ساتھ ان کا انصاف کر لیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. صرف یہ 2 چیزیں ہم اگر انشور کر لیں تو میرا نکال کے ہمیں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ اپنے ایک محسن سر سید احمد خان کو بھی یاد رکھنا چاہیے, بالکل جن کی بدولت آج ذاکر علی خان صاحب کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں.
اور ذاکر علی خان صاحب کی جو ایفرٹ ہیں جو اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں یہاں پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس سے یہ یوتھ مستفید ہو رہی ہے. آئی اپریشیٹ مطلب ان کے فادر اور ان کی جو ابھی ریسنٹ موو ہے انشاءاللہ. اور جس طرح سر نے کہا کہ کوئی ویلی آپ سے نہیں دیکھ سکتا. پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ آپ کے توسط سے اور یوتھ کے توسط سے میسج دینا چاہتا ہوں, اور یہ بیسڈ ہے آن مائی پرسنل اسٹڈیز اینڈ مشاہدہ. چیز کو جو عمران صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں پبلک سے جھوٹ نہیں بولوں گا, تو پلیز جو ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں, فار انسٹنس ایک چھوٹی سی مثال, جو آئی ہیو اے فیلنگ کہ آپ نے یرغمال بنے ہوئے ہیں ان ریلیجیس بگٹس کے ہاتھوں میں. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کانسیپٹ. جو سچائی ہے اس سے بات کریں, جو مقصد کے لیے ملک قائم کیا تو اس کے اوپر رہیں, اس کو ڈسٹارشن نہ کریں, کیونکہ ہسٹری جب ڈسٹارٹ کرتے ہیں تب وہ جو لوگوں کا کریکٹر بنتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ کی جو کریکٹر ہے وہ اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی نیشنل بلڈنگ بھی ہوگی, کریکٹر بلڈنگ بھی ہوگی, اور ملک میں کوئی پرابلم. آپ ایک منٹ 10 سیکنڈ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مودی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے پوری کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب نہیں ہوں میں. یہ ایک گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد لاسٹ ساری کچھ ہو گیا, کتابیں بھی چھپ گئیں, لوگوں نے ریالٹی دیکھ لی, میتھ ٹوٹ گئی, سب کچھ ہو گیا. آخری جو چیز ہے نا وہ ہے the ending. کہتے ہیں if ends well, all is well, if ends well. It is not the least, but just see the justified end of all players in the debacle of Dhaka. Yes. Isn't it enough evidence that that was wrong? Count, inside and outside. سب کا انجام دیکھ لیجئے اور پھر کہیں کہ ہاں ڈھاکہ صحیح کیا ہے یا غلط. نمبر 2, میں نے کچھ آبزرویشنز دی آپ کو کہ جی یہ تھا یہ تھا یہ تھا, بٹ میرا خیال یہ ہے کہ دو جو انسیڈنٹس ہارٹ بریکنگ لینڈ مارک انسیڈنسز تھے, دیٹ واز ڈیمائس آف قائد اعظم اینڈ دا مرڈر آف ہیڈ دے گاٹ دا ٹائم. یہ جو ہم گلف کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ہم جو 4000 مائل یا 1000 مائل سی ڈسٹینس کی بات ہم کرتے ہیں نا, یہ ڈسٹینسز جس طرح کرن انور نے کہا کہ وہ کلچرل گیپ یا سوشو اکنامک ڈس آرڈر یا انیکویلٹی وہ سب کور ہو جاتی ہے اگر یہ دو پاکستان موومنٹ کے جو لیڈرز ہیں وہ اگر زندہ رہتے, ٹائم ملتا. بہرحال وہ بھی اللہ کی مرضی تھی, یہ بھی اللہ کی مرضی. جہاں تک اگر if we are concluding the session, جی اوکے, concluding the session, ڈسکشن ہو گئی, بہت اچھی ڈسکشن ہو گئی, ٹھیک, موٹی موٹی ہارٹ مطلب کارڈینل پوائنٹ ہم نے ٹچ کر لیے, لیکن آخری جو پوائنٹ ہے نا اس کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں بچا. کنکلوژن کیا ہے؟ جس طرح میں نے کہا یس وی وانٹ ٹو چینج, غلط ہو گیا بہت, ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے نیبر چینج کرے پھر میں چینج. کیا میرے کلچرل ایکویلٹی پریویلنگ ہے اب؟ ایم آئی لا ابائڈنگ سٹیزن؟ کیا میں سڑک پر, میں یہ کلچر ہے یار, یہ کیا میں سڑک پہ نہیں تھوکتا؟ کیا میں, یہ سب باتیں ہیں. میرے پاس کوشچن میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر, میں وہ کوشچن آپ کو بتا دوں کہ have you learned some lesson of politics? اپیرنٹلی نہیں لگتا, اپیرنٹلی کم لگتا ہے. کچھ سیکشن ہیں جنہوں نے ہے, اس میں بھی میرا ڈپارٹمنٹ سب سے آگے ہے لیسن لرننگ میں, کیونکہ ہمارا تو ہر مطلب ہر چیز کے اوپر لیسن لرن جب تک نہیں ہو تب تک ختم نہیں ہوتا. کریکٹر میجر ہم نے اپلائی کیے کچھ اپنے سوشل فیبرک کو ٹھیک کرنے کے؟ کیا اب ناانصافی نہیں ہو رہی؟ کیا اب وہ ریجنلزم سیکٹیرینزم میں ہم ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں؟ زیادہ ہیں ابھی جو آپ یہ اتنے سال پہلے یہ نہیں تھا, اب تو اور زیادہ ہو گیا. اب تو فردر ہر مولوی کے پیچھے ایک فیکشن بن گیا, ہر پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے ایک اور نئی پارٹی آ گئی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟
پہلے صرف یہ پوچھا جاتا تھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں, ہے نا, اب وہ آگے گاؤں شہر وہاں کی بات ہو گئی. اتنے ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. ہمارا پولیٹیکل سسٹم ابھی تک وہ برادری کے اوپر چل رہا ہے, وہی اسی پہ خاندان در خاندان در چل رہا ہے. کیا ہم نے ٹھیک کیا کچھ؟ کیا ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی؟ اتنے پولرائزیشن جس طرح بات ہو رہی تھی بڑھ گئی ہے. ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا اچھا برا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات, ہمیں جھوٹ سے بچنے کی. Thank you very much for calling me here. Sorry I have taken the most of the time, but یہ 1 گھنٹہ کافی نہیں تھا اس کے لیے. اس کو آپ جو ہے نا وہ دراصل اس سیشن کے آخری 2 منٹ ہیں, پھر ہم سب ٹیم بریک کی طرف چلیں گے. ذاکر علی خان فاؤنڈیشن کی جانب سے آج یہ ایک سلسلہ رکھا گیا نشست کا, اور اس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ذاکر علی مرحوم کے صاحبزادے فرزند جناب اکبر علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا ووٹ آف تھینکس میں سر 2 جملے آپ کی طرف سے کیا. بالکل شکریہ عمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں ایسی چیزیں بتائیں جو کہ ٹی وی پہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو سو کالڈ تجزیہ کار صبح سے شام تک اپنا نیریٹو لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ایک ہی پاکستانی ہوتا ہے کہ فوج کی غلطی تھی اور اس کی غلطی تھی. کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ بار بار وہ چلا رہے ہیں کہ جنرل نیازی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فال آف ڈھاکہ سے 3 دن پہلے کہ میں آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا, اور پھر وہ دکھاتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہوئے, یعنی کہ فوج کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار. تو یہ اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. بہرحال جب اس کا فال آف ڈھاکہ کا ذکر آتا ہے تو مجھے یاد ہے میں 10 یا 11 سال کا تھا, تو میں نے پہلی دفعہ اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا, لیکن مجھے اس وقت نہیں پتا تھا وہ کیوں رو رہے تھے. لیکن جب میں نے بعد میں دیکھا, اور جو لوگ میرے والد صاحب کو نہیں جانتے, میں پتا تھا چلوں کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, اور جب وہ فائنل ایئر میں تھے سول انجینئرنگ کر رہے تھے, تو گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک لیٹر آتا ہے کہ پاکستان کو انجینئرس کی بہت ضرورت ہے, اور آپ گریجویٹ ہو کے کنسیڈر کریں پاکستان موو ہونے کی. اور پھر اپریل 49 میں 1949 میں وہ اس جذبے کے ساتھ پاکستان آئے کہ نیشن بلڈنگ کرنا. اور جو سر سید احمد خان کا جو لوگ نے اپنے 50 سال دیے ادارے بنانے کے لیے, اور اس میں کرپشن کی وجہ سے یہ اداروں کا حال ہو جائے, تو ہمیں یہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسرے جو ہماری میں نے جو بنائی ہے فاؤنڈیشن اپنے والد صاحب کے نام کی, ذاکر علی خان فاؤنڈیشن, اس پہ یہی اس پہ زور دیا ہے کہ جیسے عمر بھائی کو ساتھ لے کے اور دوسرے یوتھ کو ساتھ لے کے ان کی نیشن بلڈنگ کے حوالے سے نیریٹو اپنا جو پاکستان نیریٹو ہے اس کو مضبوط کیا جائے کہ ہمیں ایز اے نیشن بننا ہے, اور فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں ان کو لا کے سب نے ایک ہونا ہے تاکہ سب مل کے پاکستان کی ترقی میں حصہ لے سکیں. بہت شکریہ.